السلام علیکم، میرا نام محمد عمر خان ہے اور میں پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن آف پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں۔ 8 مئی کے حوالے سے، یعنی جو تھیلیسیمیا کے خلاف عالمی دن ہے، اس کے حوالے سے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تھیلیسیمیا ایک ایسا مرض ہے جو بچہ جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو یہ مرض وہ اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ کزن میرجز کی وجہ سے جو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے ان میں تھیلیسیمیا پیشنٹ ہونے کا جو عنصر ہے وہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ میڈیکل ریسرچ اور اس پر بہت زیادہ چیزیں انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ 8 مئی کو ہر سال اس دن کو منایا تو جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ فوکس اس بات پہ کیا جاتا ہے کہ لوگ سب سے زیادہ بلڈ ڈونیٹ کریں۔ لوگ کتنا بھی بلڈ ڈونیٹ کر لیں، ان بچوں کی جو صحت ہے صرف بلڈ ڈونیٹ کرنے سے بحال نہیں ہو سکتی۔ بے شک تھیلیسیمیا کے یہ بچے، یہ پیشنٹس جنہیں سب سے زیادہ بلڈ کی نیڈ ہوتی ہے اور انہیں مہینے میں کئی مرتبہ جو ہے بلڈ کے حوالے سے نیڈز رہتی ہیں، اور ان بچوں کی اکثر و بیشتر اموات ہو جاتی ہیں، اور یہ بچے شاید 8، 10، 12 سال سے زیادہ زندہ بھی نہیں رہ پاتے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ معصوم بچے جو دنیا کو مکمل دیکھ بھی نہیں پاتے، اور ان کے والدین کے بڑے سارے خواب ہوتے ہیں، اور بہت سے بچے تو بہت کم عمری میں ہی چل بستے ہیں۔ اور تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے اس پورے ٹریٹمنٹ کے لیے، کیونکہ اس کا کوئی ایسا سچ علاج موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جو بلڈ ہوتا ہے جب تک وہ پورا ٹرانسفر نہ ہو جائے، یا اس بلڈ کے ذریعے ان کے بلڈ کے اندر جو اس کے جرمز کہہ لیں یا اس کے جو ایشوز ہیں وہ کلیئر نہ ہو جائیں، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو بلڈ ڈونیشن کی جو مانگ ہوتی ہے اس دن پر، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی اپنی ایک ضرورت ہے۔ پوری قوم کو اس پر بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے، سب سے زیادہ نوجوانوں کو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے۔ ہر 3 مہینے میں آپ بلڈ ڈونیٹ کریں، ضروری یہ چیز ہے، اور آپ کا یہ ڈونیٹڈ بلڈ جو ہے وہ بچوں کے کام آ جائے گا، ان بچوں کی زندگی بچ جائے گی۔ لیکن یہاں سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ اب جو نئی جنریشن پیدا ہو رہی ہے وہ تھیلیسیمیا کی پیشنٹ نہ بنے۔ اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی روک تھام کے لیے ہمیں سب سے زیادہ اویئرنیس فراہم کرنی ہے، اور اویئرنیس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے، ینگسٹر ہیں، کیونکہ جو شادیوں کا سب سے زیادہ ریشو ہے وہ 20 سے لے کے 30 سال کی عمر کے درمیان کے افراد میں ہے۔ 20 سے لے کے 30 سال تک کی عمر کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان کی سب سے زیادہ شادیاں ہو رہی ہیں، اور انہی بچوں نے، انہی لڑکے لڑکیوں نے خود یہ سوچنا ہے کہ ہم شادی سے پہلے ایٹ لیسٹ اپنا ایک دفعہ چیک اپ ضرور کرا لیں۔ ضروری نہیں کہ کزن میرجز، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ تھیلیسیمیا کے جو کیسز آئے جب ان کے والدین پہ اسٹڈی ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے والدین آپس میں کزنز تھے۔ بے شک ایسا ہے، لیکن کچھ کیسز ایسے بھی ہیں کہ کزن میرجز نہیں تھیں اور بچوں میں تھیلیسیمیا کا ایشو ہے۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کی آنے والی نسل کو کوئی اس قسم کا مسئلہ درپیش نہ ہو کہ وہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہو، پھر آپ نے آگے پیرنٹس بن کے کس طرح ڈیل کرنا ہے، تو اس سے بہت بہتر یہ ہے، لاکھ درجے بہتر یہ ہے کہ اپنا میڈیکل ٹیسٹ ضرور، اپنا بلڈ ٹیسٹ ضرور کروائیں، اور لڑکا بھی کروائے، لڑکی بھی کروائے، اور پھر ایک صحیح ڈاکٹر سے اس حوالے سے آپ پوچھیں، جانیں کہ یہ 2 لوگ جن کے یہ ٹیسٹ رپورٹس ہیں آپس میں شادی کر رہے ہیں تو ان کے کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ کوئی ایسا ایشو تو نہیں جس سے آپ یہ سمجھیں کہ کوئی آنے والی نسل کے اوپر جو ہے کچھ اس کی علامات پائی جائیں یا وہ کسی ڈیزیز کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس اویئرنیس کو ہم سب سے زیادہ پھیلائیں۔ اب یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، کیونکہ اگین میں کہوں گا کہ اس دن لوگ صرف بلڈ ڈونیشن کی اپیل کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ رائٹ ہے، لیکن اویئرنیس کے ساتھ اس کے کنکلوژن پر پہنچنا بھی امپورٹنٹ ہے۔ ہو اس طرح سکتا ہے کہ آپ نکاح نامے کے اندر اس کالم کو ایڈ کریں کہ جب تک لڑکا اور لڑکی کے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کی رپورٹ اس طریقے سے اوکے نہ آ جائے کہ ان کے آنے والے بچوں کے حوالے سے بہت چانس نہ بچے، اور پھر بھی اگر ہوتا ہے تو وہ پھر خدا کی مرضی ہے، یعنی انسان اپنے طور پہ اس چیز کو جتنا ممکن ہو کروا لے تو بہتر ہے۔ اب یہ چیزیں گورنمنٹ کی سطح پہ ہونی ہے، یہ چیزیں ایڈمنسٹریٹو ایشو ہیں، لیکن جب تک پبلک اس پر آواز نہیں اٹھائے گی، جب تک اس پر سول سوسائٹی، متعلقہ حلقے، NGOs اور جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں وہ اس پر فوکس نہیں کریں گی، میڈیکل آرگنائزیشنز، ہیلتھ NGOs جب تک اس پر فوکس نہیں کروائیں گے گورنمنٹ کا، اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر نکاح نامے کے اندر یہ چیز ایڈ ہو جاتی ہے تو یقین مانیے کہ بڑی آسانی ہو جائے گی اس سے، اور آسانی اس سلسلے میں تو ضرور ہو جائے گی کہ جو بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، جو تھیلیسیمیا ساتھ لے کر پیدا ہو رہے ہیں،
یا اس ڈیزیز کا شکار ہیں وہ بچے پیدائشی طور پہ، ان کی شرح میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہی بلڈ ڈونیشن کی اپیل جس طرح ہم کرتے ہیں 8 مئی کے حوالے سے، اسی طریقے سے آپ اس اویئرنیس اور اس پیغام کو بھی سب سے زیادہ پھیلائیں کہ نکاح نامے کے اندر تھیلیسیمیا ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا جائے۔ یہ ہے میرا بحیثیت صدر پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن آف پاکستان پوری نوجوان نسل کے لیے یہ پیغام کہ آپ لوگ بھی اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اس سماجی مسئلے کو آپ مد نظر رکھیں، کیونکہ آگے دیکھیں پاکستان کی جو سب سے بڑی آبادی کا حصہ ہے وہ یوتھ پر منحصر ہے۔ 63% پاپولیشن یوتھ ہے، ینگ ہے، ان کی ایج 35 سال سے کم ہے۔ اسی ایج کے اندر 20 سے لے کے 30-35 سال کے اندر ہی لوگ سب سے زیادہ شادیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کی جو آنے والی نسل ہوگی، بچے ہوں گے، وہ تھیلیسیمیا ڈیزیز کا شکار نہ ہوں، تو اس آواز کو بلند کریں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ مذہبی حلقے جو ہیں شاید وہ اس کی بڑی زیادہ جو ہے وہ مذمت کریں، یا وہ کہیں کہ نہیں یہ چیز اچھی نہیں ہے، پہلے سے ٹیسٹ نہیں کروانا چاہیے۔ اب یہ ساری باتیں اور یہ ساری ڈیبیٹ جو ہیں بہت پرانی اور فرسودہ ہو چکی ہیں، کیونکہ جو لوگ اپنے بچوں کا جس طریقے سے بلڈ ٹرانسفر کرواتے ہیں، اور آپ جا کے دیکھیں ان تھیلیسیمیا سینٹرز پہ، ان ماں باپ کو ذرا دیکھیں، ان کی شکلیں دیکھیں کہ کس دل سے وہ اس چھوٹے سے بچے کو، 5-6 سال کے بچے کو سوئی لگتی ہے، پورے جسم کا خون اس کا نکل رہا ہے، پھر ایک نیا خون اس کے جسم میں داخل ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی ایک بچے کے لیے دردناک چیز ہوتی ہے، پین میں ہوتا ہے وہ بچہ، پھر ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے۔ تو ایک سینسیبل شہری بن کے سوچیں، ایک بہترین انسان بن کے سوچیں، کل آپ نے بھی ماں باپ بننا ہے تو آپ پہ کیا گزرے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو، اس میسج کو سب سے زیادہ پھیلائیں کہ تھیلیسیمیا ٹیسٹ نکاح نامے میں ایڈ ہونا چاہیے۔